السلام علیکم، ویلکم ٹو مائی چینل نور ایمان ہارر سٹوریز۔ تو آئیے سنتے ہیں آج کی ویڈیو میں ایک پراسرار اور ناقابل فراموش ایک روح کی کہانی۔ لیکن ویڈیو شروع کرنے سے پہلے میری آپ سب سے گزارش ہے کہ اگر آپ ہمارے چینل پر نیو ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ لگے بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں تاکہ آپ کو ملتی رہیں تمام ویڈیو اپڈیٹس۔ ہائی وے پر نانا کے شہر سے واپس آتے کار ایکسیڈنٹ میں ماں باپ مر گئے۔ کبھی کبھار چھوٹی بچی کے لیے نانا نانی کے گھر ہی بہتر ہوتا ہے۔ جنازے کے بعد نانا نانی اپنی نواسی عریشہ کو کراچی لے آئے۔ کیونکہ ایکسیڈنٹ میں عریشہ خود بھی موجود تھی، سب خود دیکھا تھا تو اس کے ذہن پر بہت برا اثر پڑا تھا۔ وہ جب ملی تو بے ہوش تھی۔ حادثے کی ہولناکی نے اس کو بے ہوش کر دیا تھا۔ اس کو ہی بے ہوش نہیں کیا تھا بلکہ لکڑیاں جمع کرنے والے ایک 15 سال کے لڑکے نے لاشیں دیکھی تھی تو وہ بھی 5-6 دن تک بے ہوشی میں رہا تھا۔ یہ بات بھی اس لیے پتہ لگی کہ پولیس نے بتایا کہ ایک ہی چشمہ دید گواہ تھا، یا وہ درخت جس سے گاڑی ٹکرائی ٹائر راڈ ٹوٹ گیا تھا۔ عرشیہ کو ذرا بھی خراش نہیں آئی تھی، لیکن کار کے اگلا حصہ بتا رہا تھا کہ آگے بیٹھے بچ نہیں سکتے تھے۔ 6 سال کی عمر حادثے کے لیے بہت کم ہوتی ہے۔ حادثہ کیسا ہولناک تھا کہ رات کو اٹھ اٹھ کر روتی تھی۔ نانا نانی اور موموں نے ہاتھ کا چھالا بنا لیا تھا۔ گھر میں پلے کتے کی اس سے دوستی نہیں ہوئی۔ وہ اس کو دیکھ کر بہت بھونکتا تھا۔ وقت بہت بڑا مرہم ہوتا ہے۔ بچی آہستہ آہستہ نارمل ہو رہی تھی۔ اس سے کبھی کسی نے حادثے پر بات نہیں کی تھی۔ ایک دفعہ رات کو عرشیہ کے نانا سرمد صاحب کو کچھ عجیب سی آوازیں محسوس ہوئی، جیسے کسی کا گلا دبایا جا رہا ہو۔ وہ بستر سے اٹھے تو مزید آواز بڑھ گئی۔ زمین پر ناخن اور پیر رگڑنے کی آوازیں بھی محسوس ہوئی۔ وہ کمرے سے لان کی طرف بڑھے اور کھولا تو فرش پر کتا مرا پڑا تھا اور پچھلے پاؤں سے فرش پر رگڑنے کے نشان بھی موجود تھے۔ انہوں نے سب کو آواز لگائی۔ عریشہ بھی کمرے سے نکلی تو اس کے ماموں نے اس کی آنکھوں پر ہاتھ رکھ دیا۔ عریشہ کے دوسرے دن اسکول جانے کے بعد انہوں نے کتے کی پراسرار موت پر بات کی۔ یہ کبھی بھی گھر میں داخل نہیں ہوا، نہ ہی دروازہ کھلا تھا کہ داخل ہوتا۔ دروازہ بہت یاد سے بند کیا گیا تھا۔ جانور کی موت تھی، بات آئی گئی ہو گئی۔ عریشہ کی دادی کو اپنی مرحوم اولاد کی آخری نشانی کی یاد ستاتی تو وہ ویڈیو کال کر لیتی تھی اور اپنی پوتی سے کہتی تھی کہ کب ملنے آؤ گی، تو یہی جواب ملتا کہ ابھی نہیں آؤں گی، کچھ کام کر کے آؤں گی۔ دادی خوب ہنستی اس بات پر۔ نانا بھی پوچھتے کہ تم کو ایسا کیا کام ہے۔ ایک رات پھر نانا کو آواز محسوس ہوئی جیسے کسی کا گلا دبایا ہو اور وہ گھٹ رہا ہو۔ نانا جلدی سے کمرے سے نکلے تو دیکھا کہ ان کا چھوٹا بیٹا سمد سیڑھیوں پر گرا ہوا ہے اور اس کے منہ سے جھاگ نکل رہی ہے۔ انہوں نے چیخ کر گرے ہوئے بیٹے کا نام لیا اور کوئی ہے، گاڑی نکالو، ایمبولینس کو بلاؤ۔ ان کی بہو بھی بھاگی بھاگی آئی تو وہ بھی پاگل ہو گئی۔ زور زور سے یہی کہہ رہی تھی کہ عریشہ کی آواز پر کمرے سے نکلے تھے، لیکن ان کا بیٹا مر چکا تھا۔ ہسپتال والوں نے صرف مرنے کی تصدیق کی۔ ابتدائی رپورٹ میں بتایا گیا کہ ہارٹ فیل ہوا ہے۔ گھر میں ایک خوف سا محسوس ہو رہا تھا۔ بیوہ مومانی کا کہنا تھا کہ رات میں سو نہیں پاتی، میری آنکھ لگتی ہے تو مجھے محسوس ہوتا ہے کہ میرے منہ کے قریب آ کر کوئی مجھے دیکھ رہا ہے، اور جب آنکھ کھلتی ہے تو عریشہ کو کمرے میں بند دروازے سے آر پار ہوتے یا الماری پر بیٹھے دیکھا ہے۔ سب وہم ہی سمجھتے تھے۔ بیٹے کو مرنے سے پہلے بھی آواز عریشہ نے دی تھی، جبکہ سب نے دیکھا تھا عریشہ گہری نیند سوئی ہوئی تھی۔ ان کو ہر وقت یہی محسوس ہوتا کہ عریشہ ان کے ارد گرد ہوتی ہے۔ ان کو عریشہ سے نفرت ہو گئی۔ اس کو دیکھ کر غصہ چڑھ جاتا اور وہ معصوم خوف سے ان کو دیکھتی رہتی۔ ایک دن انہوں نے بند باتھ روم میں چیخنا شروع کیا۔ جب کہ سب باتھ روم کے باہر پہنچے تو کہہ رہی تھی، عریشہ نے شاور کی پائپ سے ان کا گلا گھونٹنے کی کوشش کی ہے اور وہ اب بھی میرے ساتھ اندر ہے، دروازہ باہر سے بند ہے۔
گھر کے تمام افراد عریشہ کے کمرے کی طرف بھاگے تو دیکھا وہ صفوں پہ پاؤں پھیلائے بیٹھی ہے اور بال کھولے کندھوں پر رکھے پنکھے کی ہوا سے اڑ رہے ہیں۔ سب نے یہی کہا کہ باتھ روم کے دروازے کے باہر کوئی کنڈی ہی نہیں ہے، باتھ روم صرف اندر سے لاک ہو سکتا ہے۔ اب سب کو یقین ہو گیا کہ مومانی کو عریشہ سے جیلسی ہو گئی ہے یا دماغی توازن خراب ہے۔ مومانی کی طبیعت شدید خراب ہو چکی تھی۔ انہوں نے کئی دفعہ عریشہ کو مارنے کی کوشش کی، کبھی گلاس مارتی، کبھی پلیٹ مارتی۔ سرمد صاحب نے عریشہ کو کچھ دن کے لیے اس کی دادی کے شہر ان کے گھر چھوڑنے کا فیصلہ کیا۔ یہ گاڑی میں بیٹھے ہائی وے کی طرف رواں دواں تھے۔ اس جگہ پہنچے جہاں حادثہ ہوا تھا تو عریشہ نے کہا نانا، اور اس درخت کی طرف اشارہ کیا۔ نانا تھوڑے آگے نکل گئے تھے۔ انہوں نے گاڑی ریورس کی اور رک گئے۔ درخت پر گاڑی ٹکرانے کے بہت گہرے نشان تھے، لیکن عریشہ ایک لکڑیاں گدھے پر ڈالے لڑکے کو دیکھ رہی تھی جو اس کو خوف اور حیرت سے دیکھ رہا تھا۔ انہوں نے گاڑی تھوڑی دیر روکی اور آگے بڑھے۔ تھوڑے آگے 5 منٹ کی مسافت پر ایک ہوٹل پر رک گئے جہاں سگریٹ کی دکان تھی۔ سرمد صاحب سگریٹ خرید رہے تھے کہ وہیں لکڑی جمع کرتا لڑکا ہانپتے کانپتے گاڑی تک پہنچا اور اندر جھانکا اور پوچھا یہ گاڑی کس کی ہے؟ تو سرمد صاحب نے بتایا کہ ان کی گاڑی ہے، بتاؤ کیا بات ہے؟ لڑکا بہت زیادہ خوفزدہ تھا اور گاڑی کی طرف اشارہ کر رہا تھا کہ وہ لڑکی کہہ رہا تھا۔ تو سرمد صاحب نے کہا کیا لڑکی؟ کون لڑکی؟ تو اس نے چیختے ہوئے کہا جو لڑکی تمہارے ساتھ تھی صاحب جی، وہ کچھ مہینے پہلے ایکسیڈنٹ میں مر گئی تھی اور اس کے 2 ٹکڑے ہو گئے تھے۔ یقین نہ آئے تو یہاں ہوٹل کے بیرے اور دکان والوں سے پوچھ لو۔ ہوٹل اور وہاں کے ملازمین نے کہا صرف 2 لاشیں تھیں، بچی بے ہوش تھی اور زندہ تھی، لیکن وہ لڑکا باضد تھا اور قسمیں کھا رہا تھا۔ سرمد صاحب گاڑی کی طرف بڑھے تو سیٹ خالی تھی۔ وہ پاگلوں کی طرح چیخ رہے تھے میری بچی، میری بچی۔ وہاں ایک ہنگامہ مچ گیا۔ اس دوران ان کو سیٹ پر ایک لفافہ ملا جس کو کھولا تو اس میں ایک 2 کروڑ کے چیک کی کاپی تھی جو ان کے مرحوم داماد کے اکاؤنٹ کا تھا اور جو ان کے مرحوم بیٹے کو دیا گیا تھا۔ ساتھ میں ایک تصویر تھی جس میں داماد، بیٹی اور نواسی کی لاشیں تھیں۔ اسی وقت فون کی بیل بجی اور ان کی بیوہ بہو کی آواز تھی، ہاں ہم دونوں نے مارا تھا۔ وہ سمد نے ٹائر کے نٹ لوز کیے تھے۔ وہ 2 کروڑ واپس مانگ رہے تھے اور خاندان میں بات لے جانے کی دھمکی دے رہے تھے۔ میں گھٹ گھٹ کر مر رہی ہوں ابا جی، یہ عریشہ نہیں ہے، یہ ان تینوں کا انتقام ہے۔ پھر آواز ڈوبتی چلی گئی۔ روزے محشر بھی ایسے ہی باتیں کھلیں گی۔ سو گناہ کوئی بھی ہو وہ چھپتا نہیں ہے، دیر سے ہی صحیح مگر انصاف ضرور ملتا ہے۔